بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک اور کنٹری کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے بیلاروس۔ آپ کو پتہ ہے بیلاروس یہ ہے کہ یہ رشیا، یوکرین، کمبوڈیا، اس کے علاوہ پولینڈ کے نزدیک واقع ہے، تو اس کے بارڈر ان کنٹریز سے لگتے ہیں۔ ایک طرح سے یورپ کی جو مین یورپ تک انٹری ہے یہ یہاں سے ہو جاتی ہے۔ باقی بہرحال جو بات کرتے ہیں تو بیلاروس کی وزٹ ویزے کی بات کرتے ہیں۔ وزٹ ویزا کس طرح ہوتا ہے اور کتنے ڈیوریشن کا اور کس طرح ملتا ہے، تو یہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم پہلے تو یہ ہے کہ ویزا کی پروسیسنگ ٹائم جو ہوتی ہے وہ 5 ڈیز سمپل سے ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ورکنگ ڈیز یا 10 ڈیز تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، مطلب پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹ بھی ہے جس کو ایکسپریس کہتے ہیں، وہ 2 ورکنگ ڈیز میں بھی آپ کو ویزا ایشو کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈاکومنٹس پورے ہوں۔ اچھا، ڈاکومنٹس سبمٹ کرنا اور انٹرویو سا ہوتا ہے، وہ آپ نے پرسنلی ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اور پرسنلی انٹرویو کا کوئی آن لائن ایپ یا سروسز نہیں اویلیبل جو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ کو ریفیوزل ہو جاتا ہے تو یہ ریزن نہیں بتاتے کہ کیا ریفیوزل کی وجہ کیا ہے، تو یہ ذہن میں یاد رکھے۔ اس کے بعد آپ نے سبمیشن کرنی ہے ڈاکومنٹس کی، تو وہ 9 بجے سے لے کے 12:30 تک ہوتی ہے۔ ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو سبمیشن ہوتی ہے۔ باقی جو ڈاکومنٹس ایشو ہوتے ہیں وہ منڈے ٹو فرائیڈے 2 PM سے 5 PM تک، وہ مطلب وہ پاسپورٹ وغیرہ دوسرے ڈاکومنٹس جو بھی ایشو کرتے ہیں لوگ وہ اس دن کو ہوتے ہیں۔ تو 2 ڈیز آپ نے ذہن میں یاد رکھنے ہیں، 9 AM to 12:30 PM ویڈنسڈے اور تھرسڈے۔ اچھا، جب بھی آپ اپلائی کر لیں تو کوشش کر لیں کہ 3 ورکنگ ویکس یا آپ کہہ سکتے ہیں 1 منتھ پہلے اپلائی کر لیں۔ اگر آپ نے ٹریولنگ جو کرنی ہے اس سے 1 منتھ پہلے وہ کر لیں۔ منیمم 3 ویکس پہلے اپلائی کرنے چاہیے اور منیمم آپ کے پاس 25 یورو پر ڈے کے حساب سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ نے یہ شو کرنا ہے تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہونا چاہیے۔ جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، ایک تو عام ڈاکومنٹس ہے، یہ ذہن میں یاد رکھے کہ FRC ہے، MRC ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے خود وہ کرنے، یہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ SNSE ہے۔ اس کے بعد ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جو 3 منتھس، جو آپ کا ٹرپ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اس کی ویلیڈیٹی 3 منتھس ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹورزم کے لیے میں بات کروں گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹر آف انویٹیشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں کسی کمپنی سے ہے، ٹورسٹ کمپنی سے، آپ لیٹر آف انویٹیشن جو بیلاروس کی کمپنی ہے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ریزورٹ جا رہے ہیں یا کوئی سینٹر جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کے واؤچر، جو پیمنٹ واؤچر ہوتے ہیں، ان کی کنفرمیشن ہو تو وہ بھی چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرپز ہے تو اس فرم سے یا کمپنی سے آپ لیٹر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ کمپیوٹر پہ بھی فل کر سکتے ہیں اور بائی ہینڈ بھی فل کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہوگا وہ کمپلیٹ آپ نے فل کرنا ہے، اور کوشچن جو ہوتے ہیں اس کے آنسر آپ نے ہر ایک کوشچن کے آنسر دینے ہیں۔ جو ناٹ اپلیکیبل ہے اس پہ آپ NA لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ریئل جو پرپس ہے اپلیکینٹ کا بیلاروس وزٹ کرنے کا، تاکہ وہ آپ کا کلیئر ہو انٹینشن۔ اس کے بعد وہ فارم آپ نے بلاک لیٹر میں لکھنا ہے، وہ کیپٹل لیٹر میں فل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سائن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ پکچر ہے، وہ 35 mm بائی 45 mm کی وائٹ بیک گراؤنڈ کی پکچر چاہیے۔ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ تقریباً 10,000 یورو ہو، جو آپ کی جو سٹے ہے، اگر آپ 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے، تو وہ آپ کو کور کرے میڈیکل انشورنس۔ اس کے بعد جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ یہی ہے کہ ایئر ٹکٹ کی فلائٹ جو کنفرمیشن ہے وہ بکنگ ہونی چاہیے، اور بکنگ اسی حساب سے جو آپ کا ٹریول پلان ہو اسی حساب سے بننا چاہیے۔ ٹریول پلان میں آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا ریسرچ کرنا ہے کہ بیلاروس میں آپ کہاں وزٹ کریں گے، کون سی فیمس جگہ ہے، کیونکہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ وزٹ کے لیے ٹورزم پرپز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا دیکھنا ہے بیلاروس میں۔ باقی فلائٹ کنفرمیشن بھی ہونی چاہیے۔ اکوموڈیشن پروف ہونا چاہیے۔ اکوموڈیشن پروف یا تو یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی نے انویٹیشن بھیجی ہے، ان کے یہاں جا رہے ہیں تو ان کا رینٹ کا ایگریمنٹ ہو،
तो वो होना चाहिए। अगर होटल के लिए है तो होटल बुकिंग वगैरह चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। ये एक जहन में याद रखें कि कंफर्म होटल बुकिंग आप ले सकते हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट हो और 25 यूरो पर डे के हिसाब से आपने हिसाब लगाना है, ये फाइनेंस आपके पास हो। जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो एम्बेसी आपसे ख़ुद भी डिमांड कर सकती है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपसे डिमांड कर सकती है। बाकी ये है कि जब फ़ीस पे करेंगे, जो नॉर्मल फ़ीस है वो 60 यूरो है। अगर अर्जेंट आपने वीज़ा लेना है तो वो 20 यूरो है। तो ये आपने अगर पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद में अपारा में HBL है, उसमें सबमिट करने हैं, पैसे जमा करने हैं। उसके बाद आपने वो स्लिप वहाँ लेके जानी है तो आपका वीज़ा हो जाएगा। जो ही वीज़े के लिए आप डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसके बाद 5 to 10 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। बहरहाल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। अच्छी कंट्री है, टूरिज़म के लिए भी अच्छी है और बहुत ही मतलब एक तरह से लोग विज़िट भी करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वो विज़िट करके ही देखा जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।